اللہ الہ الا هو الحی القیوم۔ آئیے میرے ساتھ کچھ وقت گزاریے، سمجھیے کہ میری نیت اور ارادے اور میرے قول اور عمل سے میری دنیا کیسے بنے گی اور آخرت کیسے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نیت اچھی ہو تو عمل قبول ہوگا اور جنت میں انعام ملے گا۔ پھر سنیے، نیت خالص ہوگی تو سب سے پہلے دنیا بنے گی۔ حدیث کے الفاظ من كانت الآخرة انہو، جس کی نیت یہ ہو کہ میری آخرت سدھر جائے، اللہ 3 انعام فوراً عطا کرتے ہیں، باقی تو قبر اور حشر میں ملیں گے۔ 3 انعام فوراً ملتے ہیں۔ جمع اللہ لہ شملہ، اللہ اس کی زندگی کو مرتب بنا دیتے۔ یونیک انسان، ہر شخص رش کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کیا کمال کا انسان ہے۔ جمع اللہ لہ شمل۔ دوسرا انعام، جعل غناہ فی قلبہ، ارب روپے کے مالک بھی آپ دیکھیں گے ہلکان ہو رہے ہیں، منہ کھلا ہوتا ہے، رو رہے ہوتے ہیں، شکوے شکایات ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جس نے اپنی نیت کو خالص کر لیا، اللہ غنا سے، امیری سے اس کے دل کو اس طرح بھر دیں گے کہ کبھی اس کی زبان پہ شکوہ شکایت نہیں آئے گا۔ وہ لوگ سمجھتے ہوں گے اس جیسا دنیا میں امیر ہے ہی کوئی۔ تیسرا انعام، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، پچھلے دور میں غلام سواری کو تیار کر کے، لگام ڈال کے مالک کے سامنے لا کے پیش کر دیتا تھا۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، سمجھنے والے سمجھتے ہیں گاڑی تیار ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جس بندے کی نیت خالص ہو جائے، آخرت کا غم اور فکر دل میں آ جائے، اللہ دنیا کو نکیل ڈال کے اس کے سامنے اس طرح رکھ دیتے ہیں جیسے مالک کے سامنے غلام جو ہے وہ سواری کو تیار کر۔ ایک چھوٹی سی جھلک، یہاں مالدار بھی بیٹھے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کے مال کی حفاظت کرے اور شریروں کی شرارت سے بچائے اور حاسدوں کی حسد سے بچائے۔ بڑے سے بڑا مالدار جو ہے وہ سارے پھل روزانہ نہیں کھا سکتا، ایسا ہی ہے، متفق ہے میرے ساتھ۔ لیکن جس بندے کو اللہ نے توفیق دے دی ہے نیکی کا کام کرنا، اس کے سامنے ڈھیروں پھل آ جاتے ہیں، اس سے پورے کھائے نہیں جاتے۔ اس لیے قرآن نے کہا ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، شہد کی مکھی کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا کہ تم چونکہ خیر خواہ ہو، لوگوں کے لیے شہد بناتی ہو، تمہیں اجازت ہے کہ دنیا کا ہر پھل جو ہے وہ کھاؤ اور اس کا رس چوز کے لاؤ اور شہد بنا کے۔ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، اس بات کو گہرائی میں جا کے کو کہا، چاہو تو پہاڑ پہ اپنا گھر بناؤ، چاہو درخت پہ بناؤ، چاہو تو کسی چھپر میں بناؤ۔ جس کا اخلاص ہوتا ہے اس کے لیے سارے گھروں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، لوگوں کی چاہت ہوتی ہے ہمارے گھر آئے، ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس بیٹھے۔ یہ محبت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ کی